وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جو اپنے انتہائی خوبصورت ناموں اور کامل ترین صفات میں یکتا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں اور جن کی تائید معجزات کے ذریعے سے کی ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اے مسلمانوں، بے شک اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور اس میں بندوں کے رزق، مال و متاع، زیب و زینت، سواری وغیرہ ہر ضرورت کے سامان کو ودیعت فرما دیا ہے، اور اس کائنات اور اس کی ہر چیز کو ان کے فائدے، مصلحت اور ایک مقررہ مدت تک ان کی زندگی کی بقا کے لیے مسخر کر دیا ہے، جس مدت سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا کہ تم اس کے راستوں پر چل پھر سکو اور اس کی روزیاں کھاؤ، طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اسی اللہ نے جو پائے پیدا کیے تمہارے کرنے کے لباس اور دیگر بہت سے فائدے ہیں جو تمہارے کے کام آتے ہیں، اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤ یا جب چرانے لے جاؤ، نیز وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب انتہائی شفیق و مہربان ہے۔ گھوڑوں، کھچروں اور گدھوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ بہت زینت بھی ہے، نیز وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کریں، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور اللہ نے تمہارے ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پورے کمال، مہارت اور جمال کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس سرزمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کی ضروریات زندگی پوری کی ہے، اس میں بے شمار اور متنوع منافع رکھ دیے ہیں، اور زندگی کی بقا و ترقی کے اسباب مسخر کر دیے ہیں۔ اور ہمارے رب نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کائنات کو بیکار، فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائے تو یقیناً اسے اپنے پاس بنا لیتے، اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو اس کا دماغ کچل دیتا ہے، بس اچانک وہ مٹنے والا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے اس کی وجہ سے بربادی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، سو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں بڑی ہلاکت ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔
بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اور ارشاد باری تعالی ہے اور زمین میں کوئی چلنے والا جانور نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے اس رب کی قسم جو سب چھپی چیزیں جاننے والا ہے، اس سے ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی کوئی چیز ہے اور نہ بڑی مگر ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق اپنے سوا کسی دوسرے کے سپرد نہیں کیا ہے، بلکہ اس دکھائی دینے والی ساری کائنات کو اس نے صرف حق کے لیے ہی پیدا کیا۔ اس سے مراد اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور ہر طرح کی بندگی، نیکی اور زمین کی اصلاح ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے طور پر پھل پیدا فرمائے، سو خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے لیے کسی کو شریک مقرر نہ کرو۔ اور ارشاد باری تعالی ہے میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں، میں ان سے نہ روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ مجھے کھلائیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ہی سب کا روزی دینے والا، طاقتور اور زور آور ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اور خصوصاً آخری نبی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی و اطاعت کے ذریعے زمین کو آباد کرنے اور اس کو شرک اور بڑے گناہوں سے پاک کرنے کے لیے مبعوث کیا۔ ارشاد باری تعالی ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اور ارشاد باری تعالی ہے اور دنیا کی درستی و اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ، یعنی پیغمبروں کا آسمانی کتابوں کے ذریعے زمین کی اصلاح اور درستی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو حکم دیا کہ وہ زندگی میں اللہ کے حلال کردہ پاکیزہ چیزوں سے استفادہ کریں اور نیکی کے ان کاموں پر ہمیشگی برتیں جن کے بغیر زمین کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اے پیغمبرو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ اور اہل ایمان کو ان رسولوں کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہوئے اسباب زینت اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی ہے جبکہ روز قیامت ان کے لیے یہ خالص ہوں گی۔ سو تمام رسولوں اور ان کے مسلمان پیروکاروں نے اس کائنات کو عمل صالح اور اصلاح کے لیے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھا، لہذا وہ بھلائیوں اور جنتوں کے حصول میں کامیاب ہو گئے۔ اور یاد رہے کہ تمام نیک اعمال کا فائدہ خود انسان کو پہنچتا ہے۔ اور ارکان اسلام کی پابندی میں ساری مخلوقات کی بھلائی ہے اور بقیہ تمام عبادات بھی انہی ارکان کے ماتحت ہیں۔ مسلمانوں نیکیوں میں سے کسی چیز کو بھی معمولی اور حقیر مت سمجھو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون سا نیک عمل سر انجام دینے سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور آگ سے بچ جاؤ گے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو اور تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے، بخاری و مسلم۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو جاتے ہوئے راستے پر ایک خاردار شاخ ملی جسے اس نے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کرتے ہوئے اسے بخش دیا، بخاری و مسلم۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت نے شدید گرمی کے دن ایک کتے کو کنویں کے نزدیک پیاس سے زبان نکالے گھومتے دیکھا تو اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، بخاری و مسلم۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ اگر ایک نیکی ہو تو اسے دوگنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان اس کائنات کو عبادت و بندگی کے لیے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھتے ہیں، اور جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کفر کرتے ہیں وہ اس کائنات کو شہوت پرستی، حرام کاری، وقتی لطف اندوزی اور برائیوں میں ملوث رہنے کے لیے ایک مناسب اور وقت اور جگہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے دعا مانگے، ان سے امیدیں رکھے، ان پر توکل کرے، ان سے اعانت اور مدد طلب کرے، ان کے سامنے اپنی حاجات و ضروریات پیش کرے، رزق اور مدد کے لیے ان کا قصد کرے، مشکل کشائی اور پریشانی دور کرنے کے لیے انہیں پکارے۔ یہ سب کچھ شرک ہے جسے اللہ پاک توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ جسے کہ چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور فرمایا، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں فرمایا، میرے اور انسان و جنات کے مابین ایک عجیب چیز ہے کہ ان سب کو تو میں نے پیدا کیا، جبکہ یہ عبادت میرے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں، اور روزی ان کو میں دیتا ہوں، اور یہ شکر میرے سوا کسی اور کا بجا لاتے ہیں۔ بندوں پر میری خیر و برکت نازل ہوتی ہے، جبکہ وہ اس کے بدلے شر بھیجتا ہے۔ میں نعمتیں دے کر ان سے پیار کرتا ہوں، اور یہ بذریعہ نافرمانی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اسے امام حاکم نے تاریخ میں، اور بیہقی نے شعب الایمان میں، اور طبرانی نے مسند الشامین میں اس کو روایت کیا ہے۔ جرم کی سنگینی میں شرک کے بعد کبیرہ گناہوں کا نمبر آتا ہے، اور ان میں سے ہر گناہ اپنی تباہی و فساد کے بقدر بڑا جرم قرار پاتا ہے۔ ہر وہ معصیت جس سے بندے نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہو، اور بندہ اس سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ البتہ وہ ظلم جو بندوں کے آپس کے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک اس دن مظلوم کا حق نہ چکا دیا جائے، جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، صرف ظالم کی وہ نیکیاں ہی ہوں گی جن سے مظلوم کا حق ادا کیا جائے گا۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال کر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے اپنے بھائی پر اس کی عزت و آبرو یا کسی دوسری چیز میں ظلم کیا ہے تو اسے آج ہی اس دن کے آنے سے پہل معاف کرا لینا چاہیے، جس دن کوئی درہم و دینار نہیں ہوگا، اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو اس سے اس کے ظلم کے بقدر لے لی جائے گی، اور اگر اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اسے امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت حقداروں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ بے سینگ بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جو اس نے اسے ٹکر ماری ہوگی۔
صحیح مسلم۔ حقوق اور ظلم کا بدلہ چکائے بغیر اگر کسی کی جان بخشی ممکن ہوتی تو وہ نیکوکار مومنین آپسی مظالم کے حقوق کو پورا کرنے سے ضرور بچ جاتے۔ مگر ان کے بارے میں بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے لیکن سارا راستہ عبور کرنے کے بعد جنت و دوزخ کے درمیان پل صراط پر انہیں روک لیا جائے گا اور پھر دنیا میں ایک دوسرے پر کیے گئے ظلموں کا بدلہ چکایا جائے گا یہاں تک کہ ان کی پوری کاٹ چھانٹ اور صفائی ہو جائے، تب انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ سو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے جنت کے گھر کو دنیاوی گھر سے بھی بہتر طریقے سے پہچان لے گا۔ لہذا اے مسلمان، اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر رکھنا، اگرچہ وہ تمہاری نظر میں چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کے یہاں ان کی بھی باز پرس ہوگی۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم رسید ہو گئی جس نے اسے باندھ دیا اور نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی چھوڑا تاکہ وہ خود زمین سے کیڑے مکوڑے کھا سکے، بخاری و مسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو حقیر سمجھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ یہ آدمی پر جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالی ہے، کہہ دیجئے اے پیغمبر، اے میرے وہ بندو جنہوں نے بکثرت گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ جو تمہارے رب کی طرف سے سب سے شاندار چیز نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب نازل ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لیے باعث برکت بنائے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو پرہیزگاروں کا دوست ہے، جو اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، جسے اطاعت شعاروں کی اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں اور نافرمانوں کے نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں۔ میں اپنے رب کی ان تمام نعمتوں پر حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے اور جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو غالب اور حقیقی بادشاہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ مسلمانوں، جس چیز سے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں، عمل صالح کا تزکیہ ہوتا ہے، نقائص عبادت دور ہوتے ہیں اور شیطان دھتکارے جاتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام و قوانین تو بہت زیادہ ہیں، لہذا آپ مجھے ان کا کوئی ایسا مجموعہ بتا دیں جس پر میں ڈٹ جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ موت کی نصیحت کے لیے کافی ہے، لہذا موت کو یاد کرنے سے دل کو زندگی فراہم ہوتی ہے، گناہوں سے دوری اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔
جبکہ موت سے غفلت دل کو مردہ بنا دیتی ہے اور اس سے پھر بندہ گناہوں کا ارتکاب زیادہ کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ بس درود و سلام بھیجو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر نازل فرمایا، اور برکتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمایا۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگ و برتر ہے۔ اے اللہ، تو خلفائے راشدین سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور قیامت تک حق اور احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے خاص فضل و کرم اور رحمت سے، اے رحم کرنے والے رب۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اپنے رحم و کرم سے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنا دے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے مصائب و آلام کو دور فرما۔ یا اللہ، تو مسلمانوں سے ان کی تکالیف کو دور فرما۔ یا اللہ، تو امت محمدیہ پر رحم فرما۔ یا اللہ، تو ہماری توبہ کو اور مسلمانوں کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس کی ذریت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے اموات اور جو ہم میں سے فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، تو ان کے حسنات اور نیکیوں کو قبول فرما اور ان کے گناہوں سے تجاوز فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے دین کی اصلاح فرما۔ یا اللہ، ہمارے اگلے پچھلے اور پہلے اور مقدم اور مؤخر سارے گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہے اللہ ان کے قرضوں کو تو چکا دے۔ یا اللہ، تو ہم میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، انہیں تو شفا دے۔ یا اللہ، تو ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے دین پر اور تیرے نبی کی سنت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ، تو اس حکومت کو یا اللہ مکر و فریب کرنے والے کے مکر سے محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ، تو اسے فجار اور فساق اور کافروں کے مکر و فریب سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے اس ملک کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھ اور زیادتی کرنے والوں کی زیادتی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، تو بدعت کو ذلیل اور رسوا کر۔ یا اللہ، جو بدعت جو تیرے دین کے مخالف ہے، جس سے نہ تو راضی ہے اور نہ تیرا نبی راضی ہے۔ یا اللہ، قیامت تک کے لیے تو بدعت کو تقویت نہ دے، اسے غلبہ نہ دے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے منع کرتا ہے۔
یا اللہ تو خادم حرمین شریفین کو اپنی مرضی اور پسند کے کاموں کی توفیق دے اور تیرے رضا کے کاموں کی توفیق دے۔ یا اللہ تو ولی عہد کو اپنے محبوب اور پسند کے کاموں کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو۔ یا اللہ تو انہیں ہر خیر کے کاموں کی توفیق دے۔ یا اللہ ان کے ذریعے سے تیرے دین کو تقویت پہنچا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ بے شک اللہ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ فعل اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ مجھ سے قبول کر لو۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اس کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرو، وہ تمہیں مزید نوازے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔